الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدر محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رنگے پورا میں یہ لگاتار دوسری مرتبہ پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. بڑی دیر سے آپ مختلف علماء کے بیانات سماعت فرما رہے تھے. میرے بعد بھی بڑی اہم تقریر ہونی ہے اور بہار کی سرزمین پر پہلی مرتبہ تشریف لانے ہیں ہمارے بڑے انتہائی محترم ہماری جماعت کے عالم دین شیخ عبدالحسیب المدنی حفظہ اللہ، جو غالباً ارریہ سے تشریف لا رہے ہیں. ارریہ ایک پروگرام میں وہ تھے، راستے میں ہیں، کچھ دیر میں شاید وہ پہنچ جائیں گے. ان کا بھی خطاب میرے بعد انشاءاللہ. مجھے جس عنوان کے اوپر گفتگو کرنی ہے، جس ٹاپک پر، جس وشے پر کچھ بولنا ہے، وہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، اور جتنا اہم وہ ٹاپک ہے اتنی ہی زیادہ اس کے سلسلے میں لاپرواہی. معاشرے میں، سماج میں جب ہم دینداری کی بات کرتے ہیں، ہم دیندار کس کو مانتے ہیں؟ بھئی آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کے گاؤں میں دیندار کون ہے؟ پہلی نظر میں دینداری کا جو معیار ہے ہمارا، جو اسٹینڈرڈ ہے ہمارا، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نمازی ہے کہ پانچوں ٹائم کا نمازی ہے، چہرے پر شرعی داڑھی ہے، پیشانی پر سجدے کا نشان ہے. ہاں بھائی، یہ دیندار ہے. یہی تو ہے، غلط بھی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی عبادت، سب سے اہم عبادت نماز. نماز دینداری کی بہت بڑی نشانی ہے، مگر نماز کافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے. اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ آپ 5 ٹائم اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر تو جھکا رہے ہیں، مگر آپ کا اخلاق لوگوں کے ساتھ، آپ کا کے معاملات لوگوں کے ساتھ، آپ کا لین دین لوگوں کے ساتھ اسلام کے خلاف ہے. آپ بے ایمانی کر رہے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں، لیکن نماز 5 ٹائم کی پڑھ رہے ہیں، تو آپ دیندار نہیں ہیں. اس لیے کہ آپ نے اللہ کا تو حق ادا کر دیا، لیکن اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ حقوق العباد. اسلام اگر اس بات کا نام ہے کہ آپ نماز پڑھیے، آپ روزہ رکھیے، آپ زکوٰۃ ادا کیجیے، آپ حج کیجیے، اگر اسلام ان تمام چیزوں کا نام ہے تو اسلام اس کا بھی نام ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا کیجیے، آپ اپنی اولاد کا حق ادا کیجیے، آپ اپنے بچوں کا حق ادا کیجیے، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کیجیے، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیجیے، کسی کا حق نہ ماریے.
کسی پر ظلم نہ کیجیے، کسی کو زبان سے تکلیف نہ دیجیے، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہ کیجیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کیجیے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو شریعت میں حقوق العباد قرار دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36، آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ آیت ہمیں اور آپ کو اسلام کے ایک مکمل کانسیپٹ بتاتی ہے کہ اسلام کہتے کس چیز۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد بندوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور 10 حقوق اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر بیان کیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک نہ کرو۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ جب ہماری اور آپ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ سامان ہمارا ہو اور کوئی دوسرا استعمال کرے، بیوی ہماری ہو کسی اور کو دیکھے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے، تو ہم سے کہیں زیادہ غیرت والا اللہ ہے۔ عبادت اس کا حق ہے، کسی اور کے لیے اگر ہم عبادت کو استعمال کرتے ہیں اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر انسان شرک کر کے گیا ہے بغیر توبہ کیے، اللہ کیا معافی نہیں ہے؟ امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ اللہ کا اعلان ہے معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے سب سے خطرناک چیز شرک ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ تم شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ یہ ہے حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ نے ماں باپ کا ذکر کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا تو ہم کو کیا ہے، خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن پیدا کرنے کا سبب اس نے ہمارے ماں باپ کو بنایا ہے۔ 9 مہینے اپنی پیٹ میں رکھنے والی ماں ہے، اپنے خون پسینے کے ذریعے کما کر کے لانے والا باپ ہے، بچے کے گیلے بستر پر خود سو جانے والی اور خود بچے کو سوکھے بستر پر سلانے والی ماں ہے، اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں اپنے بچے کو پلانے والی ماں ہے، اپنی زندگی کے سکھ دکھ کو اپنے بچے کے لیے قربان کر دینے والا باپ ہے۔ سب سے پہلے ان کا حق ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ ہمارے پاس سوال آتے رہتے ہیں، شیخ صاحب میرے والد صاحب میرے ساتھ بڑا غلط کر رہے ہیں، مجھے انہوں نے پراپرٹی میں میرے ساتھ ناانصافی کی، جائیداد میں مجھے حصہ نہیں دیا، میں اپنے والد سے بات نہیں کرتا، کیا میرا ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ کتنی اولاد ہے ماں نے کبھی کوئی جملہ بول دیا، غصے میں آ کے ماں سے بات چیت کرنا بند، زندگی بھر ماں سے بات نہیں کرتے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو، آپ کے ماں باپ اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اللہ کو جواب دیں گے، مگر آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ غلط کرتے ہیں تب بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ قطع تعلقی کر لیں، آپ رشتہ توڑ لیں، آپ بات چیت کرنا بند کر دیں۔ اگر والدین غلط نہیں ہے تب بھی آپ کو ان کا حق ادا کرتے رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کی ماں نے تکلیف در تکلیف اپنے پیٹ میں اس کو رکھا ہے اور 2 سال تک اس کو دودھ پلایا ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ تو ہمارا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے کا حکم دیں، اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے پر مجبور کریں تب بھی تو اپنے ماں باپ کی بات کو مت ماننا، تو شرک کو مت کرنا۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات مت ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہنا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ان کا حق مت مارنا۔ اگر ماں باپ شرک کرنے کا بھی حکم دے تب بھی آپ کو ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، اور خاص طور سے جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ زندگی کا یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے جب انسان کا بچپن لوٹ جاتا ہے۔ جیسے انسان بچپن میں ضدی ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی ضدی ہوتا ہے۔
बचपन में उसकी याददाश्त कमजोर होती है, चीजों को बड़ी मुश्किल से कैच करता है, बुढ़ापे में भी उसका जहन सही तरीके से काम नहीं कर पाए, एक चीज को बार बार पूछता है। अगर आपके माँ बाप बूढ़े हो गए, हो सकता है उनकी कुछ बातें आपको बुरी भी लगे, हो सकता है, मुमकिन है, पॉसिबल है कि कुछ वो ऐसी बातें भी करे जो आपको नागवार गुजरे, बिला वजह की बातें भी उनकी जुबान से निकले, मगर आपको ये सोच करके सब्र कर लेना है कि जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, मैंने भी बहुत अपने माँ बाप को सताया और तकलीफ दी है, मेरे माँ बाप ने सब्र किया, और आज मैं अगर जवान हूँ और मेरे माँ बाप बूढ़े हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं उनके साथ अच्छा सलूक करूँ, इस बुढ़ापे में उनको तकलीफ न। कुरान का 15वां पारा उठाइए, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आपके परवरदिगार का हुक्म है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत न करना और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते रहना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए या दोनों बूढ़े हो जाए, कोई एक अगर बूढ़ा है तो वो तो ज्यादा बेचारा परेशान रहेगा, क्योंकि जब दोनों बूढ़े होते हैं तो बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांट लेते हैं। लेकिन माँ चली गई, बाप बचा, बाप चला गया, माँ बची, तो उस बूढ़ा या बूढ़ी के पास तो कोई ऐसा भी नहीं है जिसके साथ वो अपना दर्द शेयर कर सके, अपना गम बयान कर सके। अल्लाह ने फरमाया इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, अगर कोई एक बूढ़ा हो गया या दोनों बूढ़े हो गए और तुमको मिल गए बुढ़ापे की हालत में, तो अल्लाह फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तुम उनको उफ भी न कहना, उनको जुबान से हल्की तकलीफ भी न पहुंचाना। वला तनहरहुमा, और कभी डांट करके झिड़क करके उनसे बात न करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ हमेशा अदब से बात करो। और इतना ही नहीं, आगे क्या फरमाया, वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने माँ बाप के सामने आजिज बन जाना, झुक जाना, अपने माँ बाप के सामने तकब्बुर न करना, घमंड न करना। तुम IAS ऑफिसर बन गए, तुम IPS ऑफिसर बन गए, तुम जज बन गए, तुम वकील बन गए, तब भी अपनी माँ के पास जब बैठना तो अदब से बैठना, अपने बाप के सामने बैठना तो अदब से बैठना। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए अपनी रहमत के बाजुओं को बिछा देना। वक़ुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और ये दुआ करते रहना कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। दुआ पढ़ते रहना अपने माँ बाप की। आज समाज में कितने लोग हैं जिनकी वजह से उनकी माँ की आंखों में आंसू आते हैं, जिनकी वजह से उनका बाप रातों को रोता है। भाइयों, अपनी माँ बाप की आंखों में कभी आंसू मत लाओ। अगर आपने अपने माँ बाप को रुलाया होगा, अपने माँ बाप को सताया होगा, अपने माँ बाप को दुख दिया होगा, उसकी जो सजा आखिरत में मिलेगी, दुनिया में भी उसकी सजा आपको मिल जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़्नानी युअज्जिलुहुमुल्लाहु फिद दुनिया, दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया ही में दे देता है। अल-बग़यु व उक़ूक़ुल वालिदैन, जुल्म की सजा भी दुनिया में मिल जाती है, और माँ बाप के साथ अगर कोई बदसलूकी करता है, माँ बाप का रिश्ता अगर तोड़ लेता है, माँ बाप के साथ अगर बदतमीजी करता है, उसकी सजा भी वो दुनिया में देख लेता है। माँ बाप को कभी दुख मत देना, हमेशा जब तक वो जिंदा है उनके साथ भलाई करो। जब वो अल्लाह के पास चले जाएं, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ, कुछ नहीं याद है तो ये छोटी सी दुआ याद कर लो, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। हमने अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला है, मुझे तो अमल करने की तौफीक दे। ऐसा हमने नहीं कहा, हमने कहा अल्लाह जैसे उन्होंने मुझे पाला है तू रहम फरमा। मेरी औकात नहीं है कि मैं उनका बदला चुका दूं, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उनके एहसानात का बदला चुका दूं। आय अल्लाह मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, परवरदिगार जिस तरीके से उन्होंने मुझे पाला है तू उनके ऊपर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक इंसान को देखा, अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पे बिठा के खाने काबा का तवाफ कर रहा है, बहुत खुश बना है। आज मैंने अपनी बूढ़ी माँ को खाने काबा का तवाफ करा दिया
مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تیری ماں نے تجھے جنم دیتے وقت جو چیخ کی آواز تیری ماں نے نکالی تھی، تیری ماں کی تکلیف اور درد کی وجہ سے تیری ماں کی زبان سے جو چیخ کی آواز نکلی تھی، آج تو نے اس چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، اس آواز کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے، اور تو حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ کچھ قرض ایسے ہیں میرے بھائی جو چکائے نہیں جا سکتے، انہی میں سے دودھ کا قرض ہے جو آپ چکا نہیں سکتے۔ ماں باپ دنیا کی بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرنا، جو تمہارا بھائی ہے، جو چاچا ہے، جو دادا ہے، جو تایا ہے، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، یہ رشتے تم نے نہیں بنائے، یہ ہم نے بنائے ہیں۔ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے رہنا۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، آپ زکات نکال رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، آپ کے خاندان میں آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی غریب ہے، کوئی محتاج ہے، آپ سب سے پہلے اس کو ترجیح دیجئے، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار کو زکات دیجئے، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار کو صدقہ دیجئے، سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کیجئے۔ حق ہے اس کا، احسان نہیں کر رہے، کبھی وہ سمجھو کہ ہم احسان کر رہے۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اللہ نے فرمایا رشتہ دار کو اس کا حق دو، غریب کو اس کا حق دو، پردیسی کو اس کا حق دو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور حرام اور ناجائز جگہوں پر اپنا مال خرچ نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ رشتہ دار کا بھی بہت بڑا حق ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، تو رشتہ کھڑا ہو گیا، رشتہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لی اور کہنے لگا، رشتہ کہنے لگا ھذا مقام العائذ بک من القطیع، اے اللہ دنیا میں اگر کسی نے رشتہ توڑ لیا اور کاٹ لیا، اے اللہ وہ کہاں، جس کا رشتہ توڑ دیا جائے وہ کہاں پناہ لے گا؟ اے اللہ وہ تیری پناہ لے گا جہاں میں نے آ کر کے پناہ لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رشتے سے کہتا ہے، رحم سے کہتا ہے ابا ترضین ان اصل من وصلکی واقطع من قطعکی، اے رشتہ داری، اے رشتہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے گا، جو رشتے کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو رشتے کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ یہ اللہ کہے گا، جو رشتے کو جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، اور جو رشتے کو توڑے گا اللہ اسے توڑے گا۔ لا يدخل الجنت قاطع، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رشتے داری کو توڑنے والا، کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آج عدالتوں اور کچہریوں میں سب سے زیادہ آپ کو مسلمانوں کے وقت میں بھائی بھائی کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے، باپ بیٹے کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے، بھائی بہن کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے۔ آج سب سے زیادہ مقدمے بازی ہمارے اور آپ کے ساتھ۔ رشتے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے، اللہ نے۔ اسی لیے اسلام کی تعلیم ہے لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، رشتہ توڑنا تو بہت دور کی بات ہے، 3 دن سے زیادہ آپ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے، بات چیت بند نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں تو باقاعدہ وصیت کی جاتی ہے، مرنے کے پہلے باپ کہہ کے جاتا ہے کہ میں نے زندگی بھر فلاں لوگوں سے رشتہ نہیں رکھا، میرے مرنے کے بعد بھی تم لوگ مت رکھنا۔ اور بڑے فخر سے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، ہم لوگوں سے رشتہ نہیں رکھتے۔ اسلام کا ایک اصول یاد رکھو، ناجائز وصیت پر عمل نہیں کیا جائے۔ اگر باپ نے وصیت کر بھی دی کہ تم میرے بھائیوں کے ساتھ رشتہ مت رکھو، میری بہن کے ساتھ رشتہ مت رکھو، تو یہ ناجائز وصیت ہے، ناجائز وصیت پر آپ کو عمل نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے کسی مخلوق کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ نے رشتہ داروں کا ذکر کیا، اور آگے بڑھیے والیتاما، اور پھر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ دنیا سے چلا جائے۔ باپ جو ہوتا ہے نا بہت بڑا پیڑ ہوتا ہے زندگی کا، جس کا باپ چلا جائے سمجھو اس کی زندگی سے پیڑ کٹ گیا، زمانے کی دھوپ سے بچانے والی چھاؤں چلی گئی۔
اللہ ہمیں سے جتنے لوگوں کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ برقرار رکھے، اپنے ماں باپ کی قدر کرو میرے بھائی۔ یتیم کا حق اسی لیے اسلام کے اندر بہت بتایا گیا کیونکہ یتیم بے سہارا، والیتاما، یتیموں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، یتیم کا حق نہیں مارنا ہے، یتیم کا مال نہیں کھانا ہے، ہو سکے تو کسی یتیم کی پرورش کر لو، ہو سکے تو کسی یتیم کا ہاتھ پکڑ کے سنبھال لو۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، اللہ کے پیارے نبی اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، سٹی ہوئی ہیں، یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ساتھ میں ہیں۔ یتیم کا بڑا حق ہے میرے بھائی۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میرے دل کی سختی کا کوئی علاج بتائیے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل بہت سخت ہے، اس کا کوئی علاج بتائیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اذا اردت ان یلین قلبک فامسح براس الیتیم، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے، ملائم ہو جائے، دل کی سختی دور ہو جائے، دل کی کٹھورتا دور ہو جائے، تو کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو، کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کرو، تمہارا دل سافٹ ہو جائے گا، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ وابن السبیل والیتاما والمساکین، یتیموں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو اور مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ نے ولیمہ کی دعوت دی، آپ نے رگے پورا کے امیروں کو بلایا، آپ کے پڑوس میں غریب آپ کا رہتا تھا، آپ نے اس غریب کو نہیں بلایا۔ آپ نے عقیقہ کیا، آپ نے اپنے رشتہ داروں میں امیروں کو بلایا، آپ نے غریبوں کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بری دعوت اس ولیمے کی دعوت ہے یدعا لها الاغنیاء ویترک لها الفقراء، جس میں امیروں کو تو بلا لیا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ غریب کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، ایک ایگو ہوتا ہے، اس کو ہٹ مت کیجیے، اس کو تکلیف مت، اس کا ایک آتم سمان ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیے۔ والجار ذی القربى، اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس پڑوسی کے ساتھ تم بھلائی کرو جو پڑوسی کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑوسی، پڑوسی کون ہے؟ جو آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ اگر پڑوسی کے ساتھ ساتھ وہ پڑوسی رشتہ دار بھی ہے تو اس کا حق ڈبل ہے، اس کو حق جوار بھی حاصل ہے، حق قرابت بھی حاصل ہے، پڑوس کا بھی حق حاصل ہے اور رشتہ داری کا بھی حق حاصل ہے۔ اللہ نے اس کا پہلے ذکر کیا، رشتہ دار اگر آپ کا ہے اور پڑوسی بھی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک۔ والجار ذی القربى، قریبی پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو۔ والجار الجنوبی، اور دور کا پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو۔ اب دور کا پڑوسی مطلب رشتہ نہیں ہے اس کے ساتھ، تمہارے مذہب کا بھی نہیں ہے، تم مسلمان ہو غیر مسلم، تمہاری برادری کا بھی نہیں ہے، تمہارے مذہب کا بھی نہیں ہے، لیکن اگر پڑوسی ہے تو اس کا بھی حق ہے آپ کے گھر میں بہترین کھانا بنے اور آپ کا پڑوسی بھوکا رہے، یہ اسلام کی تعلیم۔ اللہ کے نبی فرماتے اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا، سالن بنایا کرو اور تمہارے پڑوس میں کھانا نہیں پکائے تو سالن میں پانی بڑھا دیا کرو تاکہ پڑوسیوں کو بھی سالن نصیب ہو جائے۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ اسلام خود غرضوں کا دین نہیں ہے، اسلام سوارتھی لوگوں کا دین نہیں ہے، اسلام سیلفش لوگوں کا دین نہیں ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے آپ کے گھر میں اگر اچھا کھانا بن رہا ہے اور آپ کا پڑوسی اگر بھوکا اور پیاسا ہے تو یہ مسلمان کا حق نہیں ہو سکتا، یہ مسلمان کا حق ہے۔ آپ بہت نمازی ہیں، مسجدوں میں آگے آگے چندہ دیتے ہیں، مدرسوں میں بہت آگے آگے رہتے ہیں، جلسہ جلوس میں بہت آگے آگے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ سے پریشان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف اور ایذا سے محفوظ نہ رہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی کو اگر آپ تکلیف پہنچا رہے آپ مومن نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما زال جبریل یوصینی بالجاری، حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے بارے میں اتنا حق بتایا، اتنا حق بتایا، اتنا حق بتایا، حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھے ایسا لگا کہ کہیں پڑوسی بھی جائیداد کا وارث نہ بن جائے، کہیں پڑوسی بھی پراپرٹی کا وارث نہ بن جائے، اتنا حق بتا
بیان کیا جبریل علیہ السلام. پڑوس کا بھی بہت بڑا حق ہے. اللہ نے پڑوسی کی بھی دو قسم بیان کی. قریب کا پڑوسی ہے تب بھی, دور کا پڑوسی ہے تب بھی. والصاحب بالجنب, اور آپ کے ساتھ سفر کرنے والا ہم سفر بھی, اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں. چاہے ٹرین کا سفر ہے, فلائٹ کا سفر ہے, بس کا سفر ہے, ٹیکسی کا سفر ہے, رکشے کا سفر ہے, آپ کے ساتھ جو سفر کر رہا ہے, آپ کے پہلو میں جو بیٹھا ہوا ہے, اس انسان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. اس کو تکلیف نہ پہنچانا, اس کو دکھ نہ دینا, اس کا خیال کرنا. سفر کا ساتھی, اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا. وابن السبیل, اور پردیسی ہے, کوئی مسافر ہے, اپنے گھر سے وہ نکلا تھا پردیس میں, اس کو بیچارہ لٹ گیا, پھر گیا, ضرورت مند ہو گیا, تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. وما ملکت ایمانکم, اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے. یہ سورہ نساء کی 36 نمبر کی آیت کا ترجمہ کرو. اللہ نے اپنا حق ایک بار بیان کیا اور بندوں کے حق کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یتیم کے ساتھ کرو, غریبوں کے ساتھ کرو, پڑوسیوں کے ساتھ کرو, اور اسی طریقے سے پردیسی کے ساتھ کرو, اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ کرو. اللہ نے سب کے حقوق بیان کیے اور آخر میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں کو, تکبر کرنے والوں کو, اہنکار کرنے والوں کو, غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق العباد میں کوتاہی وہی انسان کرتا ہے جو تکبر کرتا ہو. تکبر اور گھمنڈ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے, اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے, اپنے پڑوسیوں کو بھول جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ نے تکبر کا ذکر کیا کہ تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں. حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے. برباد ہو جائے کہ ہمارے روزے اور ہماری نمازیں, ہماری راتوں کی تہجد برباد ہو جائے گی اگر ہم نے حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی کی. اللہ کے پیارے نبی صحابہ سے سوال کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اتدرون مل مفلس, اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے, غریب کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں المفلس فینا من لا درہم ولا متاع لہ. اے اللہ کے نبی, غریب انسان ہوئے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو, دولت نہ ہو, دھن دولت نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا غریب انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا, بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا, روزہ نماز لے کر کے آئے گا, حج اور زکات لے کر کے آئے گا. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا. کسی کو مارا ہوگا, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا مال لوٹا ہوگا, کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہوگا, لوگوں کا حق اس نے مارا ہوگا. فَيُؤْتَى مِنْ حَسَنَاتِهِ, اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بانٹ دے گا جن کو اس نے حق مارا ہوگا, جن کو اس نے مارا پیٹا ہوگا, جن کے ساتھ اس نے ظلم و زیادتی کی ہوگی, ان کو نیکیاں اس کی دے دی جائیں. روزہ دے دیا گیا, نمازیں دے دی گئی, زکات دے دی گئی, حج دے دیا گیا, عبادتیں اس کی ختم ہو گئی. پھر آگے ذرا الفاظ سنو حدیث کے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر نیکیاں ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے بچے ہیں جن کا اس نے دنیا میں حق مارا تھا, جن کے ساتھ اس نے غلط سلوک کیا تھا, فَيُتْرَهُ سَيِّئَاتُهُ, ان کے گناہوں کو, ان کی نافرمانیوں کو اس انسان کے اوپر لاد دیا جائے گا. فَطُرِحَ فِي النَّارِ, اور پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. یہ انجام ہونے والا ہے لوگوں کا حق مارنے والوں کا, اپنی بہن بیٹیوں کا حق مارنے والوں. آپ کے ماتھے کے سجدے کے نشان آپ کو نہیں بچا پائے گا, آپ کے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کیا گیا حج آپ کو نہیں بچا پائے گا. آپ کو اللہ کے جواب دینا پڑے گا, آپ نے بیٹی کا حق کیوں مارا. ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے اللہ ہم نے بیٹی کو جہیز دے دیا تھا, بیٹی کی جہیز پر بڑا پیسہ خرچ کر دیا تھا, اب اس کے بعد ہم کیا دیتے ہیں, یہ جواب دیں گے. مطلب آج کتنے لوگ ہیں ان کے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ صاحب بیٹی نے حق معاف کر دیا, بہن نے حق معاف کر دیا. کبھی آج تک آپ نے یہ مثال نہیں سنی ہوگی کہ بھائی نے اپنا حق معاف کر دیا. یہ حق معاف کرنے کا اور قربانی دینے کا ٹھیکہ صرف بہن نے اور بیٹی نے لے رکھا ہے. پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں صاحب بیٹی کی شادی پر ہم نے بڑا خرچ کیا ہے, اس کے جہیز پر اور اس کی شادی
عمر میں بڑا خرچ کیا ہے. ذرا انصاف سے بتانا میرے بھائیوں، کیا بیٹوں کی شادی پر آپ خرچ نہیں کرتے؟ اگر آپ بیٹیوں کی شادی پر مان لو لاکھوں روپے خرچ کرتے تو کیا بیٹوں کی شادیاں فری میں ہوتی ہیں؟ بیٹوں کی شادیوں پر ہونے والا خرچ جب آپ تو یہ دلیل اور ثبوت نہیں فراہم کرتا اور آپ وہاں پر اپنے بیٹوں کو جائیداد سے محروم کرنے کی دلیل اس کو نہیں بناتے، تو اپنی بیٹیوں کو ان کے ترکے اور وراثت سے محروم کرنے کی دلیل آپ جہیز کو اور شادیوں پر ہونے والے خرچ کو کیوں بناتے؟ بڑا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی. حقوق العباد نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آیا تھا، روزہ نماز زکات اور حج لے کر کے آیا تھا، اور کلاش اور مفلس بن گیا. اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی گئی اور دوسروں کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے گئے اور اس کو جہنم کے طرف لے گیا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ، اگر کسی نے اپنے بھائی کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، فلیتحلل منہ، تو جہاں تک ممکن ہو سکے اس حق کو معاف، اس چیز کو جو ظلم کیا ہے اس ظلم کو ختم کرے، اس حق کو دے دے، اس کے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے اور وہاں پر روپیہ پیسہ کی بجائے نیکی اور گناہ کی کرنسی چلے گی، اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی اور سامنے والے کے گناہ لادنے پڑیں گے. قیامت کے دن کی کرنسی روپیہ پیسہ زمین اور جائیداد نہیں، آپ کی نیکیاں اور آپ کے گناہ ہوں گے. میرے پیارے ساتھی، حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی سنگین ہے میرے بھائی. اگر ہم نے اور آپ نے کسی کا حق مارا ہوگا اور دنیا میں ہم نے اس کا حق نہیں دیا تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دینا ہی پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم ضرور قیامت کے دن لوگوں کا حق ان کو دو گے، لوگوں کا حق ان کو دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اگر بغیر سینگ والی بکری کے اوپر سینگ والی بکری نے ظلم و زیادتی کی ہے تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا، اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا. جب جانوروں سے قصاص لیا جائے گا اور بغیر سینگ والی بکری کے اوپر اگر سینگ والی بکری نے ظلم و زیادتی کی ہے اگر اس کو بدلہ دینا پڑے گا تو میرے پیارے بھائیوں ہمیں اور آپ کو نہیں دینا. اس لیے ہمیں اور آپ کو حقوق العباد کے معاملے میں ہمیشہ بہت الرٹ رہنا چاہیے. ہمیں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ہماری ذات سے ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی. زبان کا معاملہ بھی بڑا خطرناک. ہم کسی کی غیبت بڑے آرام سے کر لیتے ہیں، کسی کی برائی بڑے آرام سے بیان کر لیتے ہیں. یہ غیبت، یہ چغلی، یہ زبان سے کی گئی برائیاں کل قیامت کے دن وبال جان بن جائے گی. اللہ کے پیارے نبی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری اسلام کی بنیادی باتیں بتانے کے بعد فرماتے ہیں، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اے معاذ، اس زبان کو تم کنٹرول کر لو، اس زبان کو قابو میں کر لو. معاذ بن جبل کہتے ہیں وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے پیارے نبی، کیا زبان سے ادا ہونے والی باتوں پر، زبان سے کہی جانے والی باتوں پر بھی اللہ تعالی ہماری پکڑ کرے گا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ، میں تو تمہیں بڑا سمجھدار انسان سمجھتا تھا، اے معاذ تجھے تمہاری ماں گم کر دے. قیامت کے دن لوگ اپنی ناک کے بل، اپنے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر الا حصائد السنتہم، اپنی زبان کے کرتوت اور اپنی زبان کی باتوں کی وجہ سے جائیں. زبان کی کاٹی گئی کھیتیوں اور زبان سے ادا ہونے والی غیبت اور چغلی اور باتوں کی وجہ سے لوگ گھسیٹ کر کے اپنے چہرے اور ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. میرے بھائیوں، ہمارا زبان کی بھی حفاظت کریں. کسی کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کبھی ایسا بھی کریں، اگر ممکن ہو اپنے حق سے دستبردار ہو جائے. جھگڑے کو مٹانے کے لیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے حق پر ہونے کے باوجود آپ اس معاملے کو ختم کر دیں، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے اس پر جنت کی بشارت. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود، جو حق پر ہونے کے باوجود اور صحیح ہونے کے باوجود اگر جھگڑے کو چھوڑ دے، جھگڑا ختم کر دے، اس کو میں جنت کے اندر ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ جنت میں آپ کو ایک مکان ملے گا اگر آپ نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کر. آج ہمارے خاندانوں کا کیا حال ہے؟ آج کچہریوں میں اور عدالتوں میں سب سے زیادہ کیسز
اور زمین و جائیداد کے سب سے زیادہ مقدمے ہمارے اور آپ کے ملیں گے. اور حالات یہ ہے کہ حاجی صاحب ہے, نمازی صاحب ہے, ہر سال عمرہ کرنے والے ہیں, اور بھائی کی زمین ہتھیا کر کے بیٹھے ہیں, بہن کا حق مار کر کے بیٹھے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض طفق یوم القیامت من سبع اردین, جس نے ایک بالشت کسی کی زمین ہتھیائی ہوگی, قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالا جائے گا اگر ایک بالشت اس نے کسی کی زمین ہتھیائی ہے. یہ حقوق لباد کا میٹر ہے میرے پیارے ساتھی, یہ اتنا اہم میٹر ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری وصیتوں میں آپ نے اپنی امت کو جن باتوں کی وصیت کی ہے اس میں حقوق لباد کی تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی اپنی وفات کے پہلے کچھ الفاظ اپنی زبان سے نکال رہے تھے, وما یفیض بہا لسانہ, اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے آپ وہ باتیں کہہ رہے تھے, صاف صاف آپ کے منہ سے وہ الفاظ نہیں نکل رہے تھے. آپ نے فرمایا الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا اور اپنے غلاموں, اپنے ماتحتوں, اپنے نوکروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ کے ماتحت کوئی ہے, آپ کے انڈر میں کوئی کام کرتا ہے, آپ اس کے باس ہیں, اس کے مالک ہیں, اس کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے اسلام وہاں پر بھی پرکھا جاتا ہے. اگر آپ اپنے ماتحتوں, اپنے نوکروں اور اپنے ملازموں کے ساتھ اگر بدسلوکی کرتے ہیں اور ان کو غلام بنا کے رکھتے ہیں تو معاف کیجیے, اسلام کی تعلیم, اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کھانا پکانے والا باورچی بھی ہے تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کھانے میں سے اس کو بھی کھلاؤ, اس نے گرمی برداشت کی ہے, اس نے کھانے پکانے کی تکلیف کو برداشت کیا ہے, اس میں سے اس کو بھی اس کو کھلاؤ. اور غلاموں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اخوانکم خولکم, تمہارے خادم اور نوکر تمہارے بھائی ہیں. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو ان کے اوپر بنایا, ان کو تمہارے انڈر میں بنایا. اگر کوئی تمہارا خادم اور نوکر ہے تو اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک مت کرو, اس کے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالو جو اس کی طاقت کے باہر. تو حقوق لباد کے معاملے میں میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو جس طریقے سے حقوق اللہ کے معاملے میں حساس ہیں, حقوق لباد کے معاملے میں بھی حساس ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا گنہگار ہے اور خود جو نماز نہیں پڑھتا اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں, اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے, اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا حق مار کے بیٹھا ہے یا ان کے ساتھ قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہے, اس کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہاں میں گناہ کر رہا ہوں, میں بہت بڑا غلط کام کر رہا ہوں, اور اسے جتنا جلدی ممکن ہو صرف توبہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ جس کا اس نے حق مارا ہے اس کو اس کا حق دے دینا چاہیے, ورنہ کل ہماری آخرت برباد ہو جائے گی, ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق لباد کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جتنے لوگوں کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی, ان کی خدمت کرنے کی, ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے حق میں ان کی اولاد کو دعا کرنے کی اور ان کے حق میں جو نیکیاں شریعت میں بتائی گئی ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو حقوق لباد کے معاملے میں حساس بنائے, جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں, اسلام پر زندہ رہیں, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.